ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، ختم ہندو کتب مقدسہ کی روشنی میں اوتار یا انبیاء کی بعثت کا کیا مقصد ہے اور اس حوالے سے کیا تعلیمات پائی جاتی ہیں، اس بارے میں آپ سے تفصیل جاننا چاہوں گا۔ ناظرین کرام، جب ہم ہندو مذہب کی کتب پر، ان کے بزرگوں پر، ان کے بزرگوں کے اقوال پر غور کرتے ہیں تو اس موضوع پہ ان کو کسی جگہ ہم متفق نہیں پاتے۔ یہ معروف ہے کہ ہندوستان میں جو اس وقت ہندو مذہب کہا جاتا ہے یہ بہت سے فرقوں کا ایک مجموعہ ہے، اور ہر ایک کے خیالات دوسرے سے مختلف ہیں اور کوئی بھی کسی دوسرے کے ساتھ متفق نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ ہندوستان میں ایک بہت بڑا ہندوؤں کا ایک فرقہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ ویدوں کا جو نزول ہے وہ 4 رشیوں پر ہوا ہے، اگنی، وایو، آدتیہ، انگرا۔ ان 4 رشیوں کے اوپر اس کا نزول ہوا ہے، اور وہ بھی کتنے ہزار سال پہلے اس کا کوئی اندازہ نہیں ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ابتدا سے ہیں اور ابتدا سے اب تک ہیں، اور اس کے بعد ایک دوسرا فرقہ ہے، ہاں، اور اس کے بعد وحی کا سلسلہ بالکل بند ہو گیا، الہام کا سلسلہ بند ہو گیا، بس یہ 4 رشیوں پر جو وید اترے ہیں بس یہی کافی ہیں، اس کے بعد کسی اللہ کے کلام کا اور اللہ کی طرف سے وحی آنے کا سلسلہ وہ بالکل منقطع مانتے ہیں۔ دوسرا طبقہ سناتن دھرم ہے، اس کے بھی آگے بہت سے فرقے ہیں۔ سناتن دھرم کا کہنا یہ ہے کہ 4 رشیوں کے اوپر اس کا نزول صحیح نہیں ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ برہما کا کلام ہے اور برہما کے ذریعہ سے یہ دنیا میں معرض وجود میں آیا ہے۔ اور یہ بھی میں عرض کرتا چلا جاؤں کہ اگر سناتن مذہب کو لیا جائے، وہ برہما، وشنو، مہیش، اللہ کو 3 یا خدا کو وہ 3 حصوں میں کم از کم بانٹتے ہیں، پھر آگے بہت سے دیوی دیوتائیں ان کے بہت زیادہ ہیں، لیکن بنیادی طور پر وہ کہتے ہیں کہ اس کائنات کو پیدا کرنے والا وہ برہما ہے، اور اس کے بعد وشنو ہے جو اس کو پالتا ہے، جو اس کی تربیت کرتا ہے، وہ وشنو اس کو کہتے ہیں، اور اس کے بعد مہیش ہے جو تباہ کرتا ہے اور جو عذاب، یا اس کے آگے بہت سے نام ہیں، شیو ہے، شنکر ہے، یہ سارے اسی کے نام ہیں۔ اب یعنی یہ سمجھیں کہ اللہ جس کو ہم اپنے مسلمان یا اسلام میں اللہ کہتے ہیں، ان کے نزدیک اللہ ایک نہیں ہے۔ سناتن دھرم کے بہت سے طبقات اور علماء یہ کہتے ہیں اللہ ایک نہیں ہے، بلکہ وہ 3 حصوں میں بٹا ہوا ہے۔ بالکل سمجھنے کے لیے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں جیسے عیسائیوں کا عقیدہ ہے، لیکن یہاں پر ان 3 کے علاوہ بھی بہت سے دیوی ہیں، دیوتا ہیں، مائیں ہیں، ماتا فلان، ماتا وشنو دیوی، فلان دیوی، وہ بہت سی ہیں اس میں۔ اب ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ یہ برہما کا کلام ہے، برہما کے ذریعہ سے یہ معرض وجود میں آیا، لیکن اس کے بعد حیرت اس بات پہ ہوتی ہے کہ آگے جو ان کے اوتار آئے ہیں ان کو یہ برہما کا اوتار نہیں مانتے بلکہ ان کو وشنو کا اوتار مانتے ہیں۔ مثال کے طور پہ رام چندر جی کو اور شری کرشن جی مہاراج کو یہ وشنو کا اوتار مانتے ہیں، برہما کا اوتار نہیں مانتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں یہ وشنو جو ہے اس نے ان کو بھیجا ہے۔ اب عجیب سی بات یہ ہے کہ ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ برہما کا کلام ہے، دوسری طرف یہ کہتے ہیں کہ یہ اوتار آئے ہوئے ہیں۔ بہرحال ہو سکتا ہے کہ جیسا کہ حضرت مسیح عیسیٰ نے پیغام صلح میں ایک اصول دیا
کہ ہم وید کو اللہ کا کلام مانتے ہیں جب وہ ابتدا میں نازل ہوا تھا، لیکن اس کے بعد جو تغیر و تبدل خود یہ تسلیم کرتے ہیں وہ اتنے زیادہ ہو گئے کہ ہم نہیں کہہ سکتے یقینی طور سے کہ کون سا کلام اس میں سے براہ راست اللہ کا کلام ہے اور کون سا کلام ہے جو بعد میں اس میں اضافہ کیا گیا ہے۔ لیکن ایک بات اس کے اندر ضرور ہے کہ وید میں کچھ ایسی تعلیمات ضرور ہیں جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر، اللہ تعالیٰ کی توحید پہ دلالت کرتی ہیں، اور وہی اصل میں اصل ہے جو وید کو ماننے کے لیے اور اس کی طرف جانے کے لیے ہم اس طرف مجبور ہیں کہ اس کو سمجھیں۔ اب یہاں آنے کے بعد جو ہمارا ایک اصول قرآن نے ہمیں بتایا ہے، بہرحال اللہ ہے، اس کا ایک رسول ہے۔ اب جہاں تک رسول کی بعثت کا تعلق ہے، یہ پھر یہاں پر ایک اختلاف ہوتا ہے۔ یہ جس کو ہم اوتار کہہ رہے ہوتے ہیں، یہ اوترت کے معنی میں آتا ہے، یعنی نزول کے معنی میں، کہ جب دنیا میں گمراہی بہت زیادہ پھیل جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ خود آسمان سے اترتا ہے اور مختلف تجسم وہ اختیار کرتا ہے، اور اس کے بعد وہ دنیا کی بھلائی کے لیے اور اس کے کام کے لیے ہی کرتا ہے۔ لیکن بہرحال اوتار کو اگر ہم ان معنوں میں لے لیں کہ وہ اللہ کا پیغمبر اور رسول ہے، تو وہ بھی بہت سی کتابوں میں بعد میں ہمیں ملتا ہے، اور سب سے پہلے ہم لیتے ہیں گیتا کو۔ مثال کے طور پر بھاگوت گیتا جو شری کرشن جی مہاراج نے جو ارجن کو تعلیمات دی، اور وہ ساری کی ساری گیتا کے نام پر شائع ہوئی ہیں، اس کے بعد اقتباسات میں پڑھتا ہوں۔ شریمد بھاگوت گیتا باب 10 شلوک 41 میں کرشن جی فرماتے ہیں، اے انسانوں، دنیا میں جس کا جلال ہے، جو سب سے اعلیٰ اور عرفہ ہے، نیز تمام طاقتوں کا مالک ہے، مجھے اسی کی طرف سے اس کا ایک حصہ سمجھو۔ اب یہاں پر جو وہ صفات بیان کر رہے ہیں وہ ایک اللہ کی بیان کر رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں مجھے اسی کی طرف سے تم سمجھو، میں اس کی طرف سے آیا ہوں جو دنیا کی اصلاح کے لیے ہے۔ پھر اسی گیتا میں وہ ایک اور جگہ فرماتے ہیں، باب نمبر 4 شلوک نمبر 7 میں فرماتے ہیں، ہے بھارت، جب دھرم کی نیستی اور ادھرم کا دورہ ہوتا ہے، نیستی مطلب نابود ہو جاتا ہے، دھرم مذہب ختم ہو جاتا ہے، اور لادینیت اور کفر اور الحاد کا دورہ ہوتا ہے، تب میں اوتار لیتا ہوں، تب میں اوتار لیتا ہوں، نیک لوگوں کی حفاظت اور بدوں کو نیست و نابود کرنے اور صراط مستقیم یعنی دین خدا کو قائم کرنے کے لیے ہر ایک یگ پر میرا اوتار ہوتا ہے۔ اب اس میں کرشن جی جو بات واضح طور پر فرما رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ جب گمراہی دنیا میں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، ظلم بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، نیک بندوں پہ مظالم شروع ہو جاتے ہیں، تب میں اس دنیا میں پرکٹ ہوتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں سے یہ واضح طور پہ سمجھا جا سکتا ہے کہ اللہ کا اوتار یا اللہ کا نبی یا نذیر یا ہادی لوگوں کی اصلاح کے لیے ماضی میں آتا رہا۔ اس کی طرف کرشن جی مہاراج اس کے اندر، اس بات کے اندر، اس شلوک کے اندر، اس گیتا میں اشارہ کر رہے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے ایک رسول آتا ہے جو لوگوں کو پھر اللہ کی طرف بلاتا ہے۔ اگر ہم ایک ہندو بھائیوں کی ایک اور کتاب بھاگوت مہا پران حصہ اول باب نمبر 3 منتر 28 کو لیں تو اس میں یہ ہے کہ جب لوگ ظالموں کے ظلم سے بے چین ہو اٹھتے ہیں، تب وقت پر خدا اپنے نیک بندوں کی حفاظت کے لیے اوتار یعنی انبیاء بھیج کر ان کی حفاظت کرتا ہے۔ یعنی جب ظلم بڑھ جاتے ہیں، جب جھوٹ بڑھ جاتا ہے، جب اندھکار بن جاتا ہے، یا قرآن کے الفاظ میں ظاہر الفساد و فی البر والبحر کا منظر آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے اوتار بھیجتا ہے۔ یہ بھاگوت مہا پران میں لکھا ہوا ہے، لیکن یہ سارے کے سارے مانتے ہیں کہ یہ جو برہما ہے، وشنو کے یہ اوتار ہوتے ہیں، وشنو کی ہی طرف سے یہ آتے ہیں۔ اب جب ہم سناتن مذہب کا اور تفصیلی مطالعہ کرتے ہیں اور ان کے بعض اور کتب کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ 24 اوتار ہیں جو اب تک ان کے باقاعدہ آئے ہیں، 24 اوتار جو ان کے آئے ہیں، اور ان سب کو وشنو کے اوتار کہا جاتا ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ برہما کا اوتار نہیں کہتے
اور مہیش کا اوتار نہیں کہتے، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ وشنو کا اوتار ہیں جو 24 کے قریب اس دنیا میں آئے ہیں جن کا ذکر ملتا ہے۔ اس کے علاوہ دیوی دیوتائیں اور بہت زیادہ ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس کے بارے میں اظہار فرمایا ہے، اور حضور نے فرمایا کہ رام چندر جی اور کرشن جی مہاراج یہ اللہ کی طرف سے ایک نذیر کے طور پہ، ہادی کے طور پہ آئے تھے، لیکن ہمارے ہندو بھائی سناتن دھرم والوں میں سے بہت سے یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ وشنو کے اوتار تھے اور وشنو کی نمائندگی میں یہ لوگ آئے ہوئے تھے۔ اب حضرت صاحب یہ فرماتے ہیں، خدا نے جن بزرگوں کے ذریعہ سے پاک ہدایتیں آریہ ورت میں نازل کیں، نیز بعد میں آنے والے جو آریوں کے مقدس بزرگ تھے جیسے راجا رام چندر اور کرشن، یہ سب کے سب مقدس لوگ تھے اور ان میں سے تھے جن پر خدا کا فضل ہوتا ہے۔ اب حضرت صاحب یہاں کیا فرما رہے ہیں کہ رام چندر جی اور کرشن جی جو کہ معروف ہیں ہندو مذہب میں، خاص طور پہ سناتن، وہ اس بات کے لیے آئے تھے کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف رہنمائی کریں۔ اب اگر ہم گیتا کا بھی گہرائی سے مطالعہ کرتے ہیں تو ہم کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اس میں بہت سے شلوک ایسے ہیں جس میں بار بار کرشن جی ارجن کے ذریعہ سے تمام ہندوؤں کو، خاص طور پہ سناتن مذہب والوں کو، کیونکہ ایک بہت بڑا طبقہ آریہ سماج وہ گیتا کو مانتا ہی نہیں، اور بھی بہت سے فرقے ہیں جو گیتا کو مانتا ہی نہیں، لیکن جو مانتے ہیں، خاص طور پہ سناتن مذہب والے جو مانتے ہیں، ان کو خاص طور پہ کرشن جی اور رام چندر جی نے جو کچھ سمجھایا وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف ان کی رہنمائی کی، ان کو انسانیت کے صحیح اخلاق سکھائے۔ یہ الگ بات ہے کہ بعد میں اس میں اضافے ہوتے چلے گئے، اور جو اضافے ہوئے وہ صاف نظر آتے ہیں کہ وہ بعض انسانوں نے اپنے مطلب کے لیے اس میں داخل کیے ہیں، لیکن جو اللہ کا کلام، جو اللہ کی طرف سے آیا تھا، جس کی انہوں نے تعلیم دی تھی، وہ تعلیمات بھی الگ نظر آتی ہیں، اور وہ ایک اللہ کی عبادت کی طرف، انصاف قائم کرنے کی طرف، اندھکار کو مٹانے کی طرف، ظلم کو ختم کرنے کی طرف، دنیا میں عدل و انصاف قائم کرنے کی طرف، پاپوں کا ناش کرنے کی طرف، ظالموں کا ناش کرنے کی طرف، اس کی تعلیمات ہمیں بڑی واضح طور پہ نمایاں نظر آتی ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ اگر ہم اسلام کے وجہ نقطۂ نظر سے دیکھیں تو اللہ، اس کی ایک کتاب، اس کا ایک رسول، اور اسلام کے بعد یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مجددین کا ایک سلسلہ، اور پھر حضرت مسیح علیہ السلام، یہ سارے کے سارے قرآن مجید کی تعلیم پر عمل کروانے کے لیے آئے، لیکن اس پیمانے کو آپ سناتن مذہب کے اس اصول پہ نہیں پرکھ سکتے، کیونکہ جو ان کے موجودہ عقائد ہیں وہ ایک اللہ کے نہیں ہیں۔ پیدا یہ کہتے ہیں برہما نے کیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ کہتے ہیں کہ جو اوتار آئے وہ وشنو کی طرف سے آئے، اس کی طرف سے آئے، اور اس کے بعد پھر جب ان کی تعلیمات کو ہم دیکھتے ہیں اس میں بھی بہت سے اختلافات آپس میں پائے جاتے ہیں۔ بہرحال کیونکہ یہ پروگرام ہمارے ہندو بھائی بھی سن رہے ہوں گے اور ہمارے وہ احمدی اور مسلمان بھی سن رہے ہوں گے جن کا ان سے تعلق ہے، پیار اور محبت سے ان کو یہ باتیں سمجھانے کی ضرورت ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کے جتنے بھی رسول آئے وہ سب ایک اللہ کی عبادت کی تلقین اور نصیحت کرنے کے لیے آئے، انسان کا تعلق اللہ تعالیٰ سے قائم کروانے کے لیے آئے۔ تو آج ہمیں ان باتوں کو بنیاد بنا کر اسلام کے اوپر غور کرنا چاہیے، کیونکہ ان کے اپنے اختلافات بہت زیادہ بتا رہے ہیں، حتیٰ کہ وید کتنے ہیں، کیا تعلیمات ہیں، اس کے اوپر بھی ان کا اتفاق نظر نہیں آتا۔ تو یہ اختلافات خود بتا رہے ہیں کہ وہاں کسی ایسے مسئلے کی ضرورت ہے جو ان کو صحیح رہنمائی کر سکے۔ جی